ویورز، آج 22 سپٹمبر 2021 کو لیکچر اسلامک اسٹڈی میل کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ الحمدللہ کینڈیڈیٹس مکمل جتنے پاس ہونے تھے 5 کی ریشو سے اسی حساب سے پاس ہو چکے ہیں، بلکہ بعض اوقات کچھ کینڈیڈیٹس کے جو مارکس ہیں وہ ایکول ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے تعداد کچھ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے 50 سیٹوں کے اوپر 250 کی بجائے 260 کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ کر چکے ہیں۔ ان میں سے 5 کینڈیڈیٹس وہ بھی ہیں جو اسپیشل جو کوٹا تھا اس کی سیٹ کے اگینسٹ انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ تمام کینڈیڈیٹس جو انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں ان کو مبارکباد، اور ان کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی 3 چیزوں کے اوپر اب فوکس کریں گے۔ سب سے پہلے وہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کریں، اسی کے ساتھ ساتھ جنرل نالج سے بھی ٹچ رہیں، اور جس ضلع سے ان کا تعلق ہے اس ضلع کی بھی تمام معلومات وہ انٹرویو کی تیاری کے لیے اکٹھی کریں۔ اور تمام تر وہ کینڈیڈیٹ جو انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے تو یہ ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے عزم نو لیں اپنے لیے، اور اس مرتبہ ان کا جو نام کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس کی لسٹ میں نہیں آیا تو وہ اس کا تجزیہ کریں، وہ اس بار کے نو کو نیکسٹ اپرچونٹی کے معنی میں لیں، اس مرتبہ ٹیسٹ میں فیل ہونے کو فاسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ کے معنی میں لیں کہ پہلی کوشش ہم نے اٹیمپٹ کر لی ہے، اور وہ اپنے اس ناکامی کی وجوہات میں غور کریں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جہاں پہ کمی رہ گئی ہے اور جس وجہ سے وہ اس مرتبہ انٹرویو کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہو سکے۔ اور مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز ہے، اور اسلامک اسٹڈی ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ مایوس نہیں ہونا، عزم نو کرنا ہے، اپنی ناکامی کو کامیابی کی بنیاد ٹھہرانا ہے اور آئندہ کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ آپ شارٹ ٹرم تیاری نہیں بلکہ لانگ ٹرم تیاری کی نیت کریں۔ اگر آپ لانگ ٹرم تیاری کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ بیسٹ پرفارم کریں گے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ لانگ ٹرم تیاری کیسے کی جائے، تو ویورز اس کے لیے ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی یونیورسٹی کا اسلامک اسٹڈی کا MA کا جو سلیبس ہے اس کو لیں، اس کا حرف بحرف مطالعہ فرمائیں، اور اس میں سے کوئی ڈیٹ، کوئی پرسن، کوئی پلیس، کوئی بک ایسی نہ ہو جس کو آپ اپنی نوٹ بک میں MCQs طرز سے یا شارٹ کویسچن کی طرز میں لکھیں نہ۔ اس طرح آپ اپنے نوٹ بکس بنائیں MA کے سلیبس سے، اور اس کو پھر حرف بحرف یاد کریں، اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں۔ ہیلپنگ بکس کی بھی مدد ضرور لیں، اور یہ یاد رکھیں کبھی بھی ایک ہیلپنگ بکس کے اوپر آپ اپنا انحصار نہ فرمائیں بلکہ ایک سے زائد ہیلپنگ بکس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، اور جہاں کہیں جس سوال میں شک ہو یا 2 باتوں میں کلیش نظر آ رہا ہو تو وہاں پہ آپ اس پوائنٹ کو گوگل سرچ کریں، گوگل سرچ کے نتیجے میں آپ ایک نتیجے تک انشاءاللہ پہنچیں۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے جس کو ٹچ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جنرل نالج۔ جنرل نالج میں 3 چیزوں کو لے کر آپ اگر چلیں گے تو آپ کو یہ ٹیسٹ میں ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ نمبر 1، آپ پاک اسٹڈی کو ضرور ابھی سے اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس لیے کہ یہ پاک اسٹڈی کے سوالات ٹیسٹ میں بھی آئیں گے اور انٹرویو میں بھی پاک اسٹڈی کے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اسی طرح چونکہ جنرل نالج میں 10 سبجیکٹ کے 2 سوال آتے ہیں، ان میں انگلش، سائنس اور کمپیوٹر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ ان کو کور کرنا ایک اسلامیات کے کینڈیڈیٹ کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ بنیادی جو میتھ ہے، میتھ کے جو بنیادی کنسیپٹ ہیں ان کو آپ سمجھیں اور ان کی تھوڑی بہت اپنی تفریح کے وقت کے اندر پریکٹس کرتے رہیں، اور جنرل نالج سے ریلیٹڈ کوئی ایک ہیلپنگ بک کسی کمپنی کی بازار میں بہت ساری ملتی ہیں، ان کو آپ پرچیز کریں اور تھوڑا سا وقت روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کے لیے مختص کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آئندہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہ ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ اس مرتبہ کی ناکامی کو آئندہ مرتبہ کی کامیابی کی بنیاد ٹھہرانے میں کامیاب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.